نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن ابو بکر صدیق کے متعلق یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ تو من جانب اللہ عطا کردہ مقام ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک میرے بعد نبوت کو جاری رکھتے تو عمر میں یہ صلاحیت اور خوبی ہے کہ اللہ ان کو نبی بناتے، لیکن ظاہر بات ہے نبوت کا زرین سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے بعد میں کسی کو نبی نہیں بنایا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت عمر سے بڑا ہے، اور ان کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ نام تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے، اور اہل عرب کنیت سے ہی زیادہ جانے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نام سے جانے جاتے ہیں، اکثر لوگ کنیت سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب حضور نے دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی اور بدتمیزی کی، آپ جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ یہ آپ کی تسلی، آپ کو دلاسا دینے کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد آپ جب واپس آئے تو آپ نے لوگوں سے معراج کا تذکرہ کیا۔ حضور نے کبھی اس طرح ملک شام کا سفر نہیں کیا تھا کہ وہاں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو دیکھا ہو، لیکن جب آپ نے معراج کا تذکرہ کیا اور تفصیل بتائی کہ مجھے راتوں رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں سے پھر اللہ نے مجھے 7ویں آسمان پر عرش پر بلایا، تو ابو جہل اور دیگر جو مکے کے کٹر لوگ تھے مخالف، وہ مذاق اڑانے لگے۔ اب اس زمانے کے اندر جو سفر 1 مہینے کا ہو، حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے رات کے ایک حصے میں مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک پہنچایا اور آسمانوں پر لے گئے، اور پھر اللہ نے مجھے راتوں رات واپس بھی پہنچا دیا۔ تو ظاہر بات ہے ان کے تو دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور آیا تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے، کس نے یہ بات کہی؟ تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مکہ سے بیت المقدس لے گئے اور پھر راتوں رات میں واپس بھی آ گیا۔ بولے یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں حالات پیش آتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ ابھی 7ویں آسمان سے جبرائیل اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آئے، ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس لیے جب ایک لمحے میں اللہ کا فرشتہ 7ویں آسمان سے آ کر جا سکتا ہے تو یہ تو رات بھر کا واقعہ ہے۔ حضور نے تصدیق، ابو بکر نے تصدیق کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا، تصدیق کرنے والا۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر میں بات کچھ اور تھی، حضور نے ان کے متعلق دوسری بات فرمائی۔
سینما گھروں کے باہر جو حضرات کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت کرتے ہیں اور سینما گھر میں جانے والے لوگ ان سے خریدتے ہیں، تو کیا یہ تجارت جائز ہے؟ جائز ہے۔ ہم جائز چیز بیچ رہے ہیں، وہ لوگ پیسہ دے کے لے رہے ہیں۔ اب کھانے کے بعد وہ مسجد میں جائیں کہ سینما گھر میں جائیں، وہ ان کا عمل ہے، یہ تجارت جائز ہے۔ جہاد اور فساد میں کیا فرق ہے؟ فساد کہتے ہیں لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا، اور جہاد کہتے ہیں لوگوں کے درمیان جو فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ کیا دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے سے گناہ ملے گا؟ دعوت و تبلیغ کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن میں جائیں، چلہ لگائیں، سال لگائیں، اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے، ایسا نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بات دوسروں کو بتانا۔ علماء کرام جو مدرسوں میں قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، علماء کرام جو مسجد کے منبر و محراب سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اپنے گھر کے لوگوں کو جو نماز کی تاکید کرتے ہیں، سچ بولنے کی تاکید کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب دعوت و تبلیغ، یہ سب دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو یہ مروجہ طریقہ ہے، یہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، ان سے پہلے یہ نہیں تھا۔ تو کیا ان سے پہلے لوگ دعوت و تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تو دعوت و تبلیغ صرف اتنا یہی نہیں ہے کہ آدمی جماعت میں جائے گا تو دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ درس قرآن میں جو آپ نے سنا، آپ علماء کرام کے تقریروں سے جو کچھ سنتے ہیں، یا اخبارات کے ذریعے یا دینی کتابوں کے ذریعے یا قرآن و حدیث کو آپ پڑھتے ہوں، تو جو بات آپ کے ذہن میں آئی دین کی، یہ بات آپ کسی کو بھی بتائیں، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی سے، اور تیسری شادی کرنے سے پہلے دوسری بیوی سے، اور چوتھی شادی کرنے سے پہلے تیسری بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے۔ باقی ہم میں کوئی ایسا جواں مرد نہیں ہے، شاید پورے مالیگاؤں میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے نکاح میں بیک وقت 4 بیویاں ہوں، پورے مالیگاؤں میں نہیں ملے گا۔ 2 والے مل سکتے ہیں، 3 والے بھی نہیں ملیں گے نا کہ ایک وقت میں 3 بیویاں نکاح میں ہوں۔ کسی کو معلوم ہے 3 بیوی والا؟ نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے ہم لوگوں میں۔ اور دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی یا نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں سے نکاح کیا، اور جس وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، اور یہ آپ کو خاص طور پر اللہ نے اجازت دی تھی، اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی تھی۔ ہمارے لیے بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن 4 بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ آج تو تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر سکھ کی جان دکھ میں ڈالنا ہو تو دوسری کر لے گی۔ ہمارے علاقے میں، ایشیا میں، عورتوں کا مزاج نہیں ہے کہ دوسری بیوی کو برداشت کرے، حالانکہ ان کو ذہن بنا لینا چاہیے۔ آج جو سماج میں برائیاں ہیں اس کے سد باب کے لیے یہ ایک بہت آسان راستہ ہے کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کسی مطلقہ سے، کسی بیوہ سے نکاح کر لیں، تاکہ ان کو جو ہے عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت چھوٹ گئی تو کیا مجھے جماعت کا پورا ثواب ملے گا؟ اگر کسی شخص کو امام کے ساتھ التحیات کے بقدر شرکت مل گئی تو اس کو جماعت مل گئی۔
زید نے 15 سال سے کرائے کی دکان میں کرایہ دے کر دکان چلائی. اس کا جب خالی کرنے کا وقت آیا تو زمیندار نے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے بنا کر کے دیں. تو کیا اسے بنا کر کے دینا چاہیے یا نہیں؟ بنا کر دینے کی ذمہ داری نہیں، جیسی ہے ویسی ہی واپس کریں گے. ظاہر بات ہے 15 سال میں تو چیزیں پرانی ہوتی ہے، اس لیے جب کرائے پر دیا ہے تو کرائے پر دیا تھا، اس نے اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، جیسا دیا تھا اس کو استعمال کیا اور اسے واپس کر رہا ہے. اس لیے بنا کر دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، کرایہ تو دیتا رہا ہے نا اس نے. وتر کی نماز میں اگر تیسری رکعت میں تکبیر کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی. میرے دوست بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام میں ناجائز ہیں، مگر میں انہیں ہر وقت تو ٹوکتا اور منع کرتا رہتا ہوں، مگر وہ مانتے نہیں. اب میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا کل قیامت کے دن میری پوچھ ہوگی؟ آپ نے اچھا کیا. بار بار سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ قیامت کے دن آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. میں عصر کے بعد قرآن کریم کا دور یاد کرتا ہوں، عشاء کے بعد سناتا ہوں تو کچا ہوتا ہے، کیا کروں؟ میں باہر گاؤں تراویح سنانے جا رہا ہوں تو کیا کروں؟ یاد کرو، یاد ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ آدمی اگر ایمانداری سے یاد کرے تو یاد ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو حفظ کرتے تھے، پڑھتے تھے، خاص طور پر والدہ پڑھاتی تھی تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ بولتے تھے یاد نہیں ہوتا تو مار کھاتے تھے. اور میری والدہ کہتی تھی کھائیں گے تو پیٹ بھرتا نا، کہ نہیں بھرتا؟ بھرتا. اور پانی پیے تو پیاس بجھ جاتی. بولے یاد کریں گے تو یاد بھی ہوگا نا. جیسے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اسی طرح یاد کرنے سے یاد ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی 2 لقمہ کھایا تو پیٹ بھرے گا، جتنا کھانا ہے اتنا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا. اسی طرح یاد کرنا ہے تو جتنا یاد محنت کرنی چاہیے اتنی محنت کریں گے تو یاد ہو جائے گا. اب اتنی محنت تم نہیں کرو گے اور سوچو گے کہ یاد ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی شخص اگر غصے میں آتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے، ایسا شخص کیسا ہے؟ فاسق ہے. گالی دینے والا شخص فاسق ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جھگڑے میں گالی دینا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق ہونے کی علامت ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالی دے، اور امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے، تو ایسا آدمی منافق ہے. غیر مسلموں کی دکان سے کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے. غیر مسلم ہندو لوگ ہماری دکانوں سے کم خریدتے ہیں، بہت سارے لوگ تو خریدتے ہی نہیں. تو ہم لوگوں کو بھی اپنے مسلم بھائیوں کا کاروبار چلے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. سردی کے موسم میں سوٹر پہن کر کے یا کنٹوپ پہن کر کے نماز پڑھیں گے تو درست ہے؟ درست ہے. اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کیا پڑھیں؟ نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فرض اور ایک فرض کے علاوہ. فرض نماز اور وتر، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھنا چاہیے. اب پہلی رکعت میں والناس پڑھ لیا، تب اس کے آگے تو کوئی صورت ہے نہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب بعد کی رکعتوں میں بھی سورہ ناس ہی پڑھ لیں گے، یعنی ہر رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں گے. اور اگر سنت و نوافل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت میں سورہ والناس پڑھ لیے، تو پھر دوسری تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں اس کے اوپر کی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں.
میری بہن نے میرے بارے میں خواب دیکھا جس میں سفید بکری کی طرف کھڑا ہوں اور ایک طرف جنگلی جانور ہے. جب میں جانوروں کی طرف جاتا ہوں تو بکری چلاتی ہے اور جنگلی جانور مجھے لپٹ رہے تھے. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. پیچھے میں نے بتایا تھا خواب کی 3 قسم ہوتی. ایک منذرات، شیطانی اثرات سے جو ڈراؤنے خواب دکھتے ہیں اس کی تعبیر نہیں. اب یہ بھی ڈراؤنے جیسا خواب ہے کہ جنگلی جانور تم کو لپٹ رہے ہیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں. اور ایک ہوتا ہے حدیث نفس، آدمی جو بات سوچتا رہتا ہے یا جو کام کرتا رہتا ہے یا جو واقعہ پیش آیا اس کے ذہن میں رہ گیا، کبھی کبھی وہی دکھتا ہے. اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں. مبشرات، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ پاک کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. مجھے بد نظری کی عادت ہے، کیسے چھوڑوں؟ مت دیکھ، یہ تیرے اختیار کی بات ہے نا. نظر پڑ جائے آپ ہٹا لو. علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری یہ گناہ بے لذت ہے. کیسا گناہ ہے؟ بے لذت. اب کسی عورت کو تم نے دیکھا اور بار بار دیکھتے رہے اور گھور گھور کے دیکھتے رہے تو کچھ ملنے والا ہے؟ قرآن مجید میں کون سی صورت ہے جس میں نیک رشتے کا ذکر کیا گیا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کا طریقہ. آواز دے سکتے ہیں آپ، گلی میں گھومو، بھائی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا الصلاۃ خیر من النوم کہو، آپ کہہ سکتے ہو. جب اذان نہیں تھی تو نماز کے لیے حضور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور کیے تھے. وہ گلی گلی گھومتے تھے اور لوگوں کو آواز دیتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہ فجر کی نماز کے لیے. اور بقیہ 4 نمازوں کے لیے کہا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز، چلو بھائی نماز. قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی کو کس طرح رکھیں؟ جب ہم پہنچے اتحیات میں اشہد ان لا الہ، تو اس وقت تو انگلی اس طرح اٹھائیں کہ سیدھی کعبے کی طرف رہے. بعض لوگ ایسے اٹھاتے ہیں، دیکھا ہوگا آزو بازو میں تم دیکھو گے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ انگلی کہاں تک کیسے اٹھانی چاہیے. اشہد ان لا الہ پر انگلی اس طرح، یہ انگوٹھا اور بیچ والی انگلی اس طرح ایسے دائرہ بنا کر کے ایسے ہاتھ رکھنا چاہیے. اور اشہد ان لا الہ پر اسے اٹھانا چاہیے اور الا اللہ پر پہنچے تو گرا دینا چاہیے. ایسے نہیں اٹھانے کا. کعبے کی طرف انگلی رہنا چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی حضور پر درود بھیجے اور ہم سن لیں تو اسی وقت ہمیں بھی درود بھیجنا ہوگا یا نماز مکمل ہونے کے بعد؟ نماز مکمل ہونے کے بعد. اور نماز کی حالت میں دل میں درود پاک پڑھ لینے کا. جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور دوسری رکعت کے قاعدے میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کی عادت ہے اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ امام کی اتحیات پوری نہیں ہوتی اور روا روی میں ہم درود پاک شروع کر دیتے ہیں، تو امام کے پیچھے اگر ہم سے ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، معاف ہے. لیکن اگر ہم لوگ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور یہاں تک پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد تک اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بڑے بڑے کھیلوں میں جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے وغیرہ میں جو کھلاڑی جیت حاصل کرنے پر گراؤنڈ میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ شکرانے کے طور پر کیا جا سکتا ہے. ظاہر بات ہے یہ جیت کس نے دی؟ اللہ نے دی، جیسے ہم کو دی.
یہ آسمانی فیصلہ ہے، ورنہ سبب کے درجے میں اپنے کہیں نہیں تھے، کہیں نہیں تھے۔ بتانے والوں نے ہم کو بتایا، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ پارلیمنٹ الیکشن میں ہم نے بی جے پی کے امیدوار کو ہرایا تھا، تو بی جے پی نے ٹارگٹ کیا تھا سروے کے بعد کہ ایک کانسٹیٹنسی سے 2 لاکھ ووٹ ایک امیدوار کو ملی، اور ہمارے امیدوار کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملی۔ ایسے انہوں نے مہاراشٹر میں کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، اس میں سے ایک میں بھی تھا۔ تو بی جے پی کی باقاعدہ یہاں ٹیم تھی، اور بی جے پی کے لوگوں نے باقاعدہ فنڈنگ بھی کی تھی، سب کچھ ہوا تھا۔ آر ایس ایس کے لوگوں نے درپردہ ان کا کام کیا، 3 لاکھ ووٹروں کو انہوں نے پیسے بانٹے تھے، اور ان کا حساب یہ تھا کہ 1.5 لاکھ ووٹ نہیں دیں گے تو بھی 1.5 لاکھ ووٹ لوگ دیں گے نا، تو ہم جیت گئے۔ اسی لیے کاؤنٹنگ سے پہلے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا، اور اپنے لوگ بہت نروس ہو گئے تھے، لیکن مجھے الحمدللہ اطمینان تھا۔ حالانکہ میں الیکشن سے کچھ 12 دن پہلے اٹیک آیا، میرا تقریباً 5-7 دن تو اسی بیماری میں نکل گیا، پھر جو 5 دن 7 دن بچے اس میں جو اپنے سے ہو سکا اپنے کیے، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ انشاءاللہ اپنے جیت جائیں گے۔ استخارے کی برکت سے دل مطمئن تھا، اور بھی کچھ باتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھی جیت عطا کی، اور یہ صرف اس کا کرم، ورنہ اپنی کہیں محنت نہیں تھی۔ سامنے والے تو کہہ رہے تھے ہم بلو پرنٹ پر الیکشن لڑ رہے، کائے پہ؟ اور صحیح بات ہے، بی جے پی کے لوگوں نے ان کو پورا الیکشن لڑنے کا چارٹ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے ورکروں کو یہ تاکید کی تھی، جیسے بی جے پی الیکشن لڑتی ہے کہ ایک ورکر کو 20 سے 25 ووٹ کی ذمہ داری دی جاتی ہے، تیرا کام اتنا ہی ہے، یہ 25 ووٹ تو لا کے گرا دینا، بس تو گھر جا کے پھر سو جانا۔ مگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ورکروں کو ٹرینڈ نہیں کر پائے، ان کے ورکر ہول اپاڑ کرتے رہے، دادا گیری کرتے رہے، اور ہم جہاں جاتے تھے ہمارے پیچھے بچوں کو لگا دیتے تھے کہ چلاؤ، وہ چلاتے تھے رکشہ رکشہ رکشہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میرے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کو بہت برا لگتا تھا، لیکن اپنے بہت بڑے دل کے آدمی ہیں، اپنے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اللہ کا فیصلہ آیا، 5 سال اس میں پریشان تھے کہ 38,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے، اور اب 5 سال اس میں پریشان رہیں گے، بولے 162 ووٹ سے ہار گئے۔ اللہ کو بھول کر بات نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو بھول کر بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اس بات کے لیے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے روزے رکھے، لوگوں نے منتیں مانی، لوگوں نے دعائیں کی، اور اس کی برکت سے اللہ نے جیت عطا کی۔ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں، اور اس جیت میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں۔ سبب کے درجے میں دیکھیں تو اپنے کو 50,000 ووٹ سے ہارنا تھا، کتنی ووٹ سے ہارنا تھا؟ 50,000 ووٹ سے ہارنا تھا۔ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بوگس ووٹوں کی تیاری بھی کی تھی، اور کیا انہوں نے، مگر وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ رسی باندھ کر کے آدمی چڑھ رہا تھا، اور جب ایک دم پہنچنے کے قریب پہنچا رسی ٹوٹ گئی۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا کر پیسہ کمانا کیسا ہے؟ شیئر کے معنی ہوتے ہیں پارٹنر کے، شراکت کے۔ کوئی بھی جائز کاروبار میں آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہو، تو جس کمپنی کا یا جس کاروبار کا
آپ شیئر لے رہے ہیں، اگر وہ جائز کاروبار ہے تو آپ اس کا شیئر لے سکتے، ناجائز کاروبار ہے تو نہیں لے سکتے۔ کیا دل میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ مذہب اسلام میں تصوراتی کسی چیز کا کوئی مقام نہیں۔ جیسے پچھلے دنوں جو ہے جب لاک ڈاؤن تھا تو سرکار نے کہا تھا کہ علامتی قربانی کرو، دفتی کی جو ہے بھینس بناؤ اور اس کو ذبح کرو، علامتی قربانی۔ اور جو مسلم ایم ایل ایز تھے وہ لوگ اس بات کو مان رہے تھے۔ میں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ مذہب اسلام میں علامتی عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ آدمی منڈی جھکا لے اور بولے کہ میں دل ہی دل میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسی نماز نہیں ہے۔ آپ کو نماز جیسی حضور نے بتلائی ہے ویسی نماز پڑھنی پڑے گی۔ زید کے کپڑے پر ناپاکی لگی تھی، زید کو معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا تو زید نے جو نماز اس کپڑے میں پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر ناپاکی جتنی معاف ہے اس سے زیادہ لگی ہو تو نماز دہرانی پڑے گی۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی ناپاکی اگر آستین پر لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے اگر کم ہوگی تو نماز ہو جائے گی، اور چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نجاست غلیظہ 1 درہم کے بقدر اگر اس کی جسامت پھیلاؤ یا اس کا وزن اتنا ہو اور وہ کپڑے پر لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ درس قرآن کی تکمیل قریب ہے، کیا خصوصی پروگرام کرنے کا ارادہ ہے؟ بیرونی مہمان بھی بلانے کا پلان ہے کیا؟ اب آپ لوگ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو بلانے کا؟ کس کو بلانے کا؟ مولانا ذوالفقار صاحب تو نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور پڑوسی ملکوں کے تعلقات اچھے نہیں، ان کو بلانا مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ ایسے ہی مالیگاؤں حالات میں ہے، اور ابھی الیکشن سے پہلے 114 کروڑ روپیہ مالیگاؤں میں آیا، سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ 114 کروڑ روپیہ الیکشن سے پہلے مالیگاؤں میں آیا۔ اب وہ کہاں گیا اس کی انکوائری چالو ہے۔ آج کے اخبار میں نے پڑھا کہ اب یہ ذمہ داری تحقیق کی ATS دستے کو دے دی گئی ہے، اینٹی ٹیررسٹ دستہ۔ اچھا ہے، پیسہ آیا ہے تو گیا کہاں، اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے نا۔ اور میں اس کو بولتا ہوں میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، میرے ساتھ اللہ کی مدد، اور پورے الیکشن میں میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی، تبھی آئے گا یہ پیسے کہاں گئے، آئے گا سامنے۔ اور وہ کریٹ سمیہ BJP کا آدمی ہے، وہ مالیگاؤں 2 مرتبہ آگے گیا، ہوگی انکوائری، دودھ کا دودھ۔ جن لوگوں نے اپنی جن سے چینج کروا لی ہے اور اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ صاحب ایمان ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ نے جیسا پیدا کیا تھا آدمی کو اسی حالت پہ رہنا چاہیے۔ آدمی کو عورت بن جانا یا عورت کو آدمی بننے کی کوشش کرنا برابر نہیں۔ ایک شخص برے کام کی نیت سے جا رہا ہو اور ہم بھی اسی راستے پر جا رہے ہیں اور اس نے ہم سے
لفٹ مانگی, ہم نے دے دی, تو کیا ہم بھی گناہ میں شریک ہوں گے؟ اگر اپنے کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کے لیے جا رہا ہے تو اس کو لفٹ نہیں دینے کا, ورنہ اپنے گناہ میں شریک ہو جائیں گے. اور اگر معلوم نہیں ہے اور اس نے لفٹ مانگی, ہم نے انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر لفٹ دے دی, تو اس پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہمارے گھر میٹر بدلی ہوا, پرانے میٹر میں 1200 روپے بل آیا کرتی تھی, لیکن نئے میٹر میں بہت زیادہ بل آ رہی ہے, تو میرے والد صاحب نے میٹر کو سیٹ کرایا, تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. کپڑے پر ناپاکی لگی اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں تو کیا کریں؟ اور اگر پتہ ہے تو پھر بھی ہم نے جان بوجھ کر نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا, بے وضو یا غسل کی حاجت تھی, ہمیں معلوم ہے پھر بھی ہم نے نماز پڑھی, یا کپڑے پر اتنی ناپاکی لگی ہے جو معاف نہیں ہے اور پھر بھی ہم نے نماز پڑھی, تو ایمان کا خطرہ ہے. ایک گھر ہے, اس میں دادا کے نام سے دعوت دی جاتی ہے اور سب الگ الگ رہتے ہیں. دعوت کھانے کے واسطے بھائی بہن داماد سب آ جاتے ہیں اور ان سب کی تعداد 60 نفر سے زائد ہے, تو ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ 1.5 پائلی لگ جائے گا, 1.5 پائلی. اب دادا کے نام سے آئی ہے تو جس گھر میں دادا رہتے تھے اس گھر میں جو لوگ رہتے اتنے ہی لوگوں کو جانا چاہیے. کیا بغیر وضو کے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ زبانی پڑھ سکتے ہیں, قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے نہیں. کیا ناپاکی کی حالت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں. بے وضو ہو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ناپاکی جہاں غسل کی حاجت ہو نہیں پڑھ سکتے. کیا سسر کے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو کیا پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ زکوٰۃ ہم دیں اپنے مال کی یا ہمارے مال کی زکوٰۃ کوئی اور دے دے, ادا ہو جائے گی. اگر سسر نے زکوٰۃ دے دی ہے بہو کے زیورات کی یا مال کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ کی طرح سسر کے قربانی کا جانور لینے پر قربانی ہو جائے گی یا الگ سے کرنی پڑے گی؟ ہو جائے گی. ایک بند گھر ہے جو حکومت کے قبضے میں, اس سے نکلے ہوئے مال کا پیسہ جائز ہے یا نہیں, اور اس پیسے کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلا سفر میں یا چندہ دینے میں. مال نکلے سے کیا مطلب ہے؟ خزانہ نکلا. اور ظاہر بات ہے اگر وہ حکومت کی ملکیت ہے تو وہ مال ہمارا نہیں ہے, حکومت کا ہے. اگر ہماری زمین میں نکلا ہے تو ہمارا, اور ہماری زمین میں نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے. اگر نماز میں سجدہ سہو کرنا ہے اور اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں ہے اور اذان ہو گئی تو کیا اذان کے بعد مسجد سے باہر آ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا ضروری کام ہو جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگے گا اور ہم جا کر کے واپس نماز سے پہلے آ سکتے ہیں تو جا کر آ سکتے ہیں, ورنہ نماز پڑھ کے جانا چاہیے. حلیم کھانا جائز ہے کیا؟ جائز ہے, کھا سکتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ایک تبلیغی ساتھی کا بیان ہوا, انہوں نے بیان کے درمیان میں یہ کہہ دیا کہ جس استاذ کے پاس لکڑی ہو اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی. ان کا یہ جملہ کہنا کیا درست ہے؟ درست نہیں. میں نے سنا ہے کہ اگر ہم وضو کرنے کے بعد منہ نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ پانی قیامت کے دن تولا جائے گا. یہ غلط بات ہے. آدمی اگر منہ پوچھنا چاہے, ہاتھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. حضور سے دونوں عمل ثابت ہے. سردی کے دنوں میں آپ پوچھ لیا کرتے تھے اور گرمی کے دنوں میں نہیں پوچھتے تھے. اگر امام کے ساتھ 2 رکعت نماز ہوئی اور 2 رکعت جو باقی رہ گئی ہیں اس کے اندر ثنا پڑھنا چاہیے یا امام کے ساتھ والی 2 رکعت میں؟ ہم جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کی اگر تیسری رکعت ہے تو ہماری بھی تیسری رکعت ہے.
اب ہم نے تیسری چوتھی رکعت پڑھ لی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوئے تو ہماری پہلی اور دوسری رکعت باقی ہے، تو وہ جیسی پڑھی جاتی ہے ویسی پڑھیں گے۔ فرض نمازوں میں جماعت کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ اگر 2 شخص ہے تو جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اگر جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز میں امام کے علاوہ 3 مصلی ہوں گے تو جمعہ کی جماعت ہوگی۔ زیان کے معنی کیا ہے؟ زیان کے معنی نقصان۔ کیا معنی ہے؟ نقصان۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا سود و زیاں، سود کے معنی فائدہ اور زیاں کے معنی نقصان۔ 13 مئی 2024 کو میاں بیوی میں خلا ہوا، لڑکی کے ماں باپ بضد تھے کہ ہمیں لڑکی کو نہیں بھیجنا ہے، طلاق چاہیے، جبکہ لڑکے کے گھر والوں کی مرضی نہیں تھی۔ لڑکی والے چند لوگوں کو خلا کا پیپر دے کر بھیجا، اس پر لڑکے نے دستخط کر دی۔ اس کے 1 مہینے کے بعد 17 جون کو لڑکی نے خود لڑکے کو فون کیا۔ 1 مہینے کے بعد ہی لڑکا لڑکی رابطے میں آ گئے۔ اب لڑکی کے گھر والے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت کے روح سے ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیے۔ خلا میں اگر 1 طلاق دی گئی ہے تو دوبارہ نکاح کر کے بغیر حلالے کے دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ عدت کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر طلاق نامے پر 3 طلاق لکھی ہوگی تو بغیر حلالہ شرعی کے یہ دونوں آپس میں نکاح کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔